بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع وسوسہ یعنی کہ برے خیالات کیا ہیں، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ وسوسہ کسے کہتے ہیں۔ دعا گو ہوں خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، آج کا موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ بعض دفعہ ساتھی یہ الفاظ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمیں خیالات آتے ہیں، تو اس سے کیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں، یا اور بھی بعض مقامات ہیں کہ ہمیں خیالات گھیر لیتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں یہ آج کا درس ہم لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ وسوسہ کسے کہتے ہیں۔ وسوسہ کی لغوی تعریف یہ ہے نرم آواز، اور اصطلاح میں وسوسہ اسے کہتے ہیں کہ وہ برے خیالات اور فاسد فکر جو بندے کے ذہن میں آتی ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہنوں میں رکھیے گا کہ اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں۔ الہام اور وسوسہ میں فرق یہ ہے کہ الہام یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے اور وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ غیر نبی کا الہام یہ شرعی حجت نہیں، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جو برے خیالات بندے کے ذہن میں آتے ہیں نا، اس پر انسان کی گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے انسان کی، اور یہ خصوصیت اس امت کی ہے۔ پہلی امتوں پر اس پر بھی گرفت تھی، مگر اس امت پر برے خیالات پر گرفت نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، جو کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العزت نے میری اس امت سے ان کے دلی خطرات سے درگزر فرمایا ہے۔ کب تک؟ فرمایا جب تک اس پر کام یا کلام نہ کریں۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ برے خیالات اور ہیں اور برا ارادہ یہ اور ہے۔ برے ارادے پر پکڑ ہے، حتیٰ کہ برا ارادہ کفر کا یہ کفر ہے۔ بلکہ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں وہ برا خیال جو دل میں اچانک بے اختیار آ جائے اسے حاجز کہتے ہیں۔ یہ آتا بھی ہے آنن فانن اور چلا بھی جاتا ہے، اور ایسا خیال پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور اس امت پر بھی معاف ہے۔ لیکن یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا جو دل میں باقی رہے نا، وہ اس امت پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر نہیں معاف تھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر دل میں خوشی اور لذت محسوس ہو تو اسے ہم کہا جاتا ہے، اور اس پر بھی پکڑ نہیں ہے۔ اور اگر لذت اور خواہش کے ساتھ ساتھ کر گزرنے کا ارادہ بھی ہو تو اسے عزم کہتے ہیں، اس پر پکڑ ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھیے گا کہ ارادہ گناہ اگرچہ گناہ ہے مگر اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ذہنوں میں رکھیے گا ارادہ زنا گناہ ہے مگر زنا نہیں ہے۔ یعنی کہ قولی گناہ میں کلام کا اعتبار ہے اور فعلی گناہ میں کام کا اعتبار ہے۔ یعنی کہ جیسا اس کا قول ہوگا، جیسا اس کا کلام ہوگا، اس حساب سے اسے گناہ ملے گا، اور جیسا اس کا کام ہوگا اس حساب سے اسے گناہ ملا جائے گا۔ کہ جتنا بڑا اس کا کلام، جتنا بڑی اس کی گفتگو نازیبا ہوگی، اس اعتبار سے وہ گناہ گار ہوگا، اور کام بھی جیسا ہوگا اس اعتبار سے وہ گناہ گار ہوگا۔ اب آئیے گا اس سلسلہ میں میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس محبوب علیہ السلام کے صحابہ تشریف لائے۔ عرض کرتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے محبوب
ہم دل میں کچھ ایسے خیالات پاتے ہیں، ایسے خیالات دل میں محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم واقعی ایسا پاتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں اے محبوب ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو کھلا ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعین، یہ صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ تھی اور صحابہ کے کمال ایمان کی دلیل تھی کہ وہ برے خیالات کو زبان پر لانا بھی وہ تصور نہیں کرتے تھے، وہ زبان پر لانے سے بھی گھبراتے تھے۔ مطلب حدیث مبارکہ کہ وسوسے آنا یہ کمال ایمان کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چور ہمیشہ اس گھر میں جاتا ہے جہاں پر کوئی مال ہوگا، اور شیطان ہمیشہ وہاں جائے گا جہاں پر ایمان ہوگا، یعنی شیطان ہمیشہ مومن کی فکر میں رہتا ہے۔ بلکہ مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو وسوسے سے خالی ہو وہ یہود و نصارہ کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ وہ نماز جو وسوسے سے خالی ہو، جس میں وسوسہ نہ آئے۔ آج ہم کہتے ہیں نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ نماز میں خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو نماز وسوسے سے خالی ہو وہ یہود و نصارہ کی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہنوں میں رکھیے گا، وسوسے کو برا سمجھنا یہ عین ایمان ہے۔ ایک شخص بزرگ کے پاس چلا گیا، کہنے لگا حضور میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں برے خیالات آتے ہیں، تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ تو بزرگوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے بیٹا یہ بتاؤ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کھانے کے ارد گرد یا کھانے کے اوپر مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں؟ کہنے لگا حضور بالکل آتی ہیں۔ تو فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا حضور اسے ہاتھ سے بگا کر کھانا کھاتا ہوں۔ فرمایا کھانا چھوڑتے تو نہیں؟ کہنے لگا حضور نہیں۔ فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، نماز تو نے پڑھنی ہے، اگر نماز کے دوران کوئی وسوسہ آئے، برا خیال آئے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نماز میں خیالات آتے ہیں تو نماز پڑھے کیوں؟ بھئی نماز میں خیالات آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے خیالات کو دور کرنا ہے، نہ کہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ عزیز سامعین، یہ مختصر سے وقت میں نے وسوسہ کے متعلق آپ کے سامنے رکھا، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے رکھی، پھر اس پر 2 حدیث مبارکہ وہ آپ کے سامنے رکھی، پھر حاجز کسے کہتے ہیں، ہم کسے کہتے ہیں اور عزم کسے کہتے ہیں، ان کی تعریفات بھی آپ کے سامنے رکھی۔ دعا گو ہوں خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو احکام شریعہ سیکھنے کی، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔